अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आजकल आपके इल्म में है कि पूरी दुनिया में पेट्रोल प्राइसेस, डीज़ल प्राइसेस को लगी हुई है आग। और किसी मुल्क में वज़ीर आज़म के पीछे लोग और किसी मुल्क में अपने वो क्या कहते हैं जो मुल्की कवानीन के पीछे। अगर आपने अपने अपने इलाके में शपारजाम या क्या कहते हैं बचत वाला काम करना है तो फिर इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि जो स्पीड वाला काम है ना उसको ख़त्म करें और स्पीड आप रखें 120 और 130। फिर आपको साथ साथ ये देखें कितना इसका जो डीज़ल फरबराह है या इसका जो इस्तेमाल कितना पर 100 किलोमीटर नज़र आता है। जब भी ड्राइव करें, अगर आपके पास क्रूज़ सिस्टम नहीं है तो फिर अपने जो पैडल है गैस वाला उसके ऊपर इतनी ज़्यादा, अगर कहीं चढ़ाई आती है तो फिर वहाँ नज़र आता है थोड़ा सा ज़्यादा। लेकिन अगर स्मूथ आप चल रहे हैं 120 130 पे और गैस नहीं दे रहे, कभी ज़्यादा कभी कम, तो फिर ये आपका तकरीबन रेशो जो आपको नज़र आ रहा है वो 6 लीटर पर 100 किलोमीटर। लेकिन अगर आप देखें, अभी मैं रेस देता हूँ, ये रेस दी है 140 पे चली गई है, 13 लीटर पे चली गई है। अब प्राइसेस आजकल आपके इल्म में हैं, तो इसलिए मुझे एक चीज़ नज़र आई नुक्ता, मैंने कहा चलें दोस्तों के फ़ायदा के लिए भी बता दें। ये देखें, अब ये चढ़ाई नीचे जा रही थी तो इसका 4.4, लेकिन अगर 140 पे इस वक्त जा रहे हैं, पाँव मैंने उठाया पैडल से क्योंकि नीचे है ढलान। अब अगर पाँव दोबारा दबाऊं तो ये 8.1 10 पे चला जाता है। इसलिए आप ये करें कोशिश कि हमेशा 120 और 30 के दरमियान चलें, जिससे आपका सबसे ज़्यादा जो सेविंग होगी। पेट्रोल देखा कि गाड़ी किस तरह हम अगर चलाएं किस स्पीड पे तो आप पेट्रोल बचा सकते हैं। अब मैं आपको एक दिखाता हूँ दरवाज़ा, जिसमें एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का एक्सीडेंट हो सकता है आपकी उंगली के साथ। अब इस दरवाज़े को खोलना है, ये इसका नाम खोलने के लिए चीज़ बनी हुई है। जब आप इसको दबाते हैं ये फ्री हो जाता है, आप इसको खोल सकते हैं। लेकिन अगर आपने कभी दरवाजे को जल्दी में खोलना है, बंदा समझता है इधर मैंने जोर लगाना है, यहाँ से इसने खोलना है, ये देखें इस जगह पे आपने जब इसको ऐसे जोर लगाया है, आपने खोला और आप बाहर निकलने लगे, ये देखें ये आपका अंगूठा अंदर और यहाँ से हड्डी ब्रेक। इसलिए कभी भी ये कोशिश ना करें कि उसको किनारे पे आप लगाएं, हमेशा दरमियान में रख के करें। इसमें आपकी सेविंग है। मेरे जहन में ये नुक्ता आया तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं, बहुत ही एहतियात करने की। इस जगह पे अगर आप करेंगे अंगूठा अंदर आके टूट सकता है, यहाँ से आप दरमियान में करेंगे तो आप बचेंगे। जैसे एक टोटका था मेरे तजर्बे में आता रह गया, मेरा बच गया अंगूठा, तो मैंने कहा चलो दोस्तों को फ़ायदा के लिए बता दें। कभी ये देखें ये दरवाज़ा पूरा खुल भी नहीं रहा, ये अंदर गैप रह रहा है। इसलिए जब भी हो एहतियात करें। जी दोस्तों, आपने एक तो सुना कि किस तरह हम जो सेव यानी कि फ्यूल सेविंग ड्राइविंग कर सकते हैं, पेट्रोल की बचत करते हुए कौन सी स्पीड पे चलें। फिर आपने एक टोटका देखा, अक्सर व बेशतर हम मुख्तलिफ शादी हालों में जाते हैं या किसी और जगह पे जब गए होते हैं तो कोई ना कोई हादसा ऐसा हो जाता है जिसमें किसी बच्चे की उंगली टूट जाती है या किसी बड़े का कोई हाथ नुकसान हो जाता है, किसी हड्डी का या कोई ज़ख्म आ जाता है। तो उसका मैंने बताया कि बात ये क्या एहतियात करने वाली चीज़ है। अब हम मोटरवे के ऊपर चढ़ने लगे हैं और मोटरवे के नज़ारों के साथ साथ ये धुंध देखें, अच्छी खासी धुंध है साइडों पे, लेकिन इतनी तेज़ नहीं है कि आप ड्राइव ना कर सकें। इस वक्त हम 67 नंबर मोटरवे जो ग्रोसक्राउ से फ्रैंकफर्ट की तरफ हमें लेके जाएगी उसके ऊपर है, और 2-3 जो बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं हालात के मुताबिक उस पर बात करेंगे। एक तो ये है कि इंसान जो है वो अपना नुकसान, दूसरे का नुकसान, इवन के मौत तक पहुंच सकता है। वो कैसे? नेगेटिव सोच से, मनफी सोच के साथ। जितने गुनाह दुनिया में होते हैं या जितने लोगों की वो जो हकूक मारे जाते हैं वो नेगेटिव सोच की वजह से होते हैं, मनफी सोच की वजह से। आप कोई भी काम जो गलत होता है उसको आप सोच लें, आप उस पर गौर कर लें कि जब कोई इंसान मनफी सोच के साथ कोई काम करता है, उसके दिमाग में कोई ऐसी बात आ रही होती है कि मैंने ये काम करना है और उसके साथ दूसरे का ये नुकसान होगा या मैं उसको ये वाला तकलीफ़ ज़हनी तौर पे पहुंचा सकूंगा, फिर उसका जो रिज़ल्ट है वो हमेशा नेगेटिव निकलता है। इसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि अमेरिका में एक जो कैदी था, कितने साल के बाद जब उसको सज़ाए मौत देने का वक्त आया
تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس پہ ہم تجربہ کرتے ہیں. وہ نارمل وہاں زہر کا جو ٹیکہ ہے وہ لگا کے مارا جاتا ہے، لیکن اس کو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں سانپ، جو خطرناک ترین سانپ ہے نا، وہ تمہیں ڈسوائیں گے، اس کے ساتھ تمہیں تو اس کو انہوں نے جب پٹیاں باندھ دیں اور اسٹریچر پہ لٹا دیا، تو جو سائنسدان تھے یا جو ڈاکٹر جو تجربہ کرنا چاہتے تھے نیگیٹیوٹی مائنس سوچ، انہوں نے اس کو ایک سادی سمپل سی جو ایک سوئی ہے وہ چبوئی. اب اس کے دماغ کے اندر یہ چیز پہلے بٹھا دی گئی تھی کہ اس کو خطرناک ترین جو سانپ ہے وہ سے مارا، تو وہ اس کی موت واقع ہو گئی اس قیدی کی. اس کے بعد جب انہوں نے اس کی باڈی، اس کے جسم کے اوپر تجربہ کیا تو وہ حیران رہ گئے کہ اس کو جو بتایا گیا تھا، دماغ کو جو سگنل دیا گیا تھا کہ اس کو خطرناک زہر جو ہے جو سانپ کا کانوں سے مارا جائے گا، تو وہ اس کے دماغ نے اس کے مطابق وہ والا جو پروڈکشن تھی، جو نیگیٹیو اور مائنس، اس نے وہ والا زہر پروڈیوس کیا اور وہ بندہ اس کے ساتھ مر گیا. اب یہ بات آپ عام روزمرہ زندگی میں دیکھ لیں کہ جو لوگ دوسروں کے متعلق منفی سوچ رکھتے ہیں، نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں، کسی طرح دوسرے کو نقصان پہنچانا، مالی نقصان لے لیں یا ذہنی کوفت لے لیں. عام زندگی میں آپ دیکھیں، عام جو فیملی لائف ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ کوئی بات اگر آپ کی ہوتی ہے کسی کے ساتھ، تو آگے سے اگر اس کا مزاج نیگیٹو ہوگا، منفی ہوگا، تو وہ آپ کو جواب اس طرح کا ملے گا کہ آپ کو اس سے تکلیف پہنچے، ذہنی کوفت پہنچے. اور آپ نے یہ تجربہ کیا ہوگا کہ زندگی میں بہت سارے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑا ہے جو آپ دیکھیں گے ہمیشہ نیگیٹو سوچ رکھیں. آپ کوئی مثبت بات کریں گے، وہ آگے سے اس طرح کی بات چوبڑویں کریں گے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی شخصیت جو ہے وہ نیگیٹو سوچنے والی ہے. بہرحال یہ بتانے کا مقصد ہے جی، یہ ہم 67 نمبر سے اب ہم 3 نمبر آٹوبان جو ایئرپورٹ کے پاس سے گزرے گی اس پہ چڑھیں گے، پھر آگے فرینکفرٹ. اچھا، بات چل رہی تھی کہ یہ جو نیگیٹیوٹی یا مائنس سوچ ہے، اس کا نقصان انسانی زندگی میں خود بندہ محسوس نہیں کرتا، لیکن جب انسان باتیں کرتا ہے کسی محفل میں بیٹھ کے کسی نظام کے متعلق، عہدیداروں کے متعلق کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ جو آپ ہیں، آپ کا تو زندگی کا تجربہ ہے، آپ کو ذاتی طور پہ شاید وہ والا زہر جو ہے وہ نقصان نہ پہنچائے دماغ کو، لیکن وہ جو محفل میں تھوڑا کمزور لوگ یا بچے بیٹھے ہیں آپ کے گھر میں، ان کے اوپر وہ والی نیگیٹو باتیں جو صرف آپ فن کی خاطر، انجوائمنٹ کی خاطر، وقت کو کل کرنے کی خاطر کرتے ہیں، وہ زہر قاتل ثابت ہوتی ہیں، اس کی طرح جس طرح وہ قیدی گیا تھا. تو بہرحال ایسی چیزوں سے بچا کریں. اب دوسری جو بات ہم کریں گے وہ ہے پاکستان اور آسٹریلیا کا میچ. آپ نے پہلے بھی سنا کہ پاکستانی قوم یا پاکستانی ٹیم کا ایک مزاج بن چکا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وننگ کمبینیشن کو چینج نہیں کرنا. وننگ کمبینیشن کے اندر بے شک ایک بندہ لولا لنگڑا ہو جائے، اس کی کارکردگی اچھی نہ چل رہی ہو، باوجود اس کے کہ اس نے بہت اچھی پرفارمنس دے رکھی ہو ماضی میں، وہ کہتے نہیں وہ وننگ کمبینیشن. میرے خیال میں اسی چیز نے پاکستان کو مروایا ہے سیمی فائنل میں. اور دوسری بات جو ایک مذاق ہے لیکن ہے ایک بات کہ نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستان کے میچ میں بدلا تھا، بدلے کی ایک طاقت تھی کہ ہم نے بدلہ لینا ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی سخت زیادتی کی ہے. اس کے بعد انڈیا کے خلاف وہ کبھی ہارے نہیں تھے ان سے، اب ان سے جیتے نہیں تھے، ان کو بھی ہرانا تھا. وہ ایک یہ دیکھیں جی سامنے ایئرپورٹ کے قریب کا نظارہ، ایک جہاز جو ہے وہ ابھی لینڈ کر رہا ہے اور ایک جہاز جو ہے وہ لینڈ کرنے کے بعد وہ جاتا ہوا، وہ سامنے آپ SAS. اچھا، بات کیا ہو رہی تھی کہ جی آسٹریلیا وننگ کمبینیشن نے ہمیں مروا دیا. اور دوسری بات یہ تھی کہ آسٹریلیا کے خلاف ہمیں بدلہ لینے کا کوئی جذبہ نہیں تھا ہمارے پاس. انڈیا کے خلاف بھی تھا، نیوزی لینڈ کے خلاف بھی تھا، شاید فائنل میں ہم انگلینڈ کے خلاف آتے وہاں بھی موجود تھا کہ انہوں نے بھی انکاری کی. لیکن آسٹریلیا ایک ایسی ٹیم ہے جنہوں نے پاکستان کو کبھی بدلہ لینے کے لیے اکسایا ہی نہیں،
کبھی کوئی ایسا موقع نہیں دیا ہاتھ میں کہ ہمارے جذبے اتنے گرم ہو جائیں کہ آسٹریلیا نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، اب ہم نے اس کو مارنا ہے۔ بہرحال یہ تو ایک حضرائے تفنن بات تھی، ایک نقطہ تھا۔ بات وہی ہے کہ آسٹریلیا سے جو ہارے، جو ٹیم نروز، جو ان کے نروز اسٹرانگ تھے، ان کی بیس پہ انہوں نے اینڈ تک میچ کو لے کے گئے، اور ایک کیچ چھوڑنے کے بعد ان کی جو ہے کارکردگی وہ سمجھے، یہ تو ہوتا ہے اچھی ٹیمیں کبھی کیچ ضائع ہونے کا نقصان نہیں اپنے آپ کو ہونے دیتی۔ پاکستان کے بیٹنگ میں بھی ان کے 2-3 کیچ چھوٹے تھے، جس سے پاکستان کا وہ فخر نے جو چھکے مارے اس سے پہلے بھی اس کا کیچ چھوٹا رضوان کا۔ بہرحال یہ دیکھیں جی، خوبصورت منظر ایئرپورٹ کے اوپر، وہ جو ایک کشتی نما جہاز نما بلڈنگ ہے بڑی مشہور، اس کا نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس سائڈ پہ یہ جو ہے وہ ہوٹل وغیرہ ہیں، پارکنگز ہیں، اور اب ہم 5 نمبر موٹر وے پہ اتر جائیں گے۔ اور آسٹریلیا کی بات جو ہے وہ ماضی کا قصہ ہو گیا ہے۔ آئندہ ورلڈ کپ 2022 میں آسٹریلیا میں ہونے جا رہا ہے 22، ہو سکتا ہے وہاں تک کچھ پاکستان کی ٹیم سیٹلڈ ہو جائے اور پتہ ہو ان کو نئے پلیئر کچھ مل جائے بیٹنگ میں اور باؤلنگ میں بھی، وہ پلیئر جن کے ابھی کارنامے نمایاں نہیں ہوئے وہ بھی کوئی بہتر ہو جائیں پھر، اور اچھی جذباتی نہ ہوا کریں۔ ایک دفعہ ہارنے کے بعد باقی بھی بڑے ملک ہیں جو ہارتے ہیں، ان کی سارا سال کارکردگی اچھی رہتی ہے لیکن وہ جذباتی نہیں ہوتے۔ بہرحال جی، خوش رہیں، زندگی کو انجوائے کیا کریں۔ یہ مناظر آپ نے دیکھ لیے میرے ساتھ چلتے چلتے موٹر وے پہ، باقی انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی نئے نقطے کے ساتھ، یہ سپیڈ کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے، اوپر جو دکھایا ہوا ہے کہ یہاں سے اس سے یہ دیکھیں فرانکفرٹ ایئرپورٹ جو فرا پورٹ کہلاتا ہے، فرانکفرٹ ایئرپورٹ کا سائن آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر ہیں وہ سارے پارکنگز اور جو ہوٹلز اور ریسٹورنٹس اور باقی سارا سسٹم، باقی انشاءاللہ